اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی، میرے تمام بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ کی دعا سے میں بھی ایک دم ٹھیک ہوں۔ کو میری طرف سے 12 ربیع الاول بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں، مجھ سمیت ہم سب کو، آپ کو درود پاک کی کثرت سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مہینہ اتنا بابرکت ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور ہمیں اس میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، دعا کرنی ہے آپ نے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، کہ اللہ پاک اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے آسانیوں والے معاملے فرمائے، اور جو بھی ہو رہا ہے اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائیں۔ بس میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاؤ، ہم سے جو بھی گناہ ہو گئے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کی بخشش عطا فرمائے۔ اللہ پاک سیلاب میں جو بھی سیلاب میں نقصان ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، بڑے، میرے اپنے جو بھی چلے گئے، اللہ پاک کے گناہوں کو بخش دینا، اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دینا، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمانا، اللہ جہاں بھی رزق نہیں ہے اللہ غیب سے ان سب پر اپنے بھرے خزانوں میں سے رزق حلال عطا فرمانا۔ یقین کیجئے اتنے خوبصورت بادل ہیں، اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کی پوری ویڈیو بناؤں اور اپنے پاس رکھوں، اور میں نے بنا لی، اور مجھے اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ منظر دیکھ کے، میرا دل الحمدللہ کہہ اٹھا کہ دیکھو کیسے اللہ پاک نے اتنا پیارا اتنی پیاری قدرت بنائی ہے، اتنا پیارا سب کچھ بنایا ہے، بادل اتنے پیارے ہیں، پھر اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے۔ یہ جب بادل کالے ہو جاتے ہیں نا تو یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے ہیں، یہ اللہ پاک کے حکم سے ہوتے ہیں، اور یہ پانی کیسے لے کر آتے ہیں؟ جب اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ اس جگہ پہ بارش برساؤ، یہ تب ہی بارش برساتے ہیں، ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک کے حکم کے بغیر۔ اللہ مجھ سمیت ہم سب کو دین اسلام کے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ قرآن پاک کو سمجھ کر، غور و فکر سے، اور بہت ٹھہر کر اور آرام سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ پاک اس میں جو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے، اللہ پاک جو فرمان بتائے ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ پاک میرے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، میرے دیکھنے والے ہیں، اللہ جو بھی کسی مشکل میں ہے نا، اللہ آپ سب کی مشکلیں آسان فرمانا۔ اللہ پاک جو بھی دیکھنے والوں میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، اللہ جو بھی بیمار ہیں نا، اللہ پاک سب کی بیماریاں شفاؤں میں بدل دینا، اللہ پاک سب کے اندرونی بیرونی امراض سے انہیں شفائے کلیہ عطا فرمانا۔ جو بھی جس گھر سے بھی، میرے گھر سے، اللہ جہاں سے بھی جو اپنے آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دینا، اللہ سب کے پیچھے اس نے صبر جمیل عطا فرمانا، اللہ پاک ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جانا، آمین ثم آمین۔ آپ سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز میری ویڈیو کو فل واچ کر لیا کریں، اور اگر اچھی لگ جاتی ہے تو سبسکرائب کر لیا کریں، یہ میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اور میری اگر کوئی بات بری لگ جاتی ہے تو مجھے معاف کر دینا آپ سب۔ اور رب کریم بہت مہربان ہے، اس کی ذات غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یقین جانیے ہم دن میں بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، اتنی زیادہ خطائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہمیں معاف کر دیتے ہیں۔ وہ تو اپنے بندے سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جس گھر میں قرآن پاک نہیں کھولا جاتا نا، وہ گھر قبرستان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور جس گھر میں قرآن پاک تو ہے لیکن اس کے پڑھنے والے ہی نہیں ہیں، مطلب اس کو کوئی کھولتا ہی نہیں ہے، کیوں نہیں کھولتا جی؟ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی مصروفیت ہی اتنی زیادہ ہے، اتنے زیادہ کام ہے ہمیں کہ ہمیں کھولنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔
آپ کو بتاؤں میں ایک بات، ایک دن ایسا آ جائے گا جب قرآن پاک سے سارے حروف مٹ جائیں گے اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تب اللہ پاک ہمیں مہلت نہیں دیں گے، تب نہ مجھے مہلت ملی ہے نہ آپ کو مہلت ملنی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو ضرور کھول کر پڑھنا ہے، اس کو روزانہ پڑھنا ہے، جتنا بھی آسانی سے آپ پڑھ سکیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیا کیجئے، لیکن روزانہ پڑھنا ہے، اس کو بند کر کے نہیں رکھنا آپ نے۔ زندگی میں ہمیں سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے کہ ہم دنیا کے کاموں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے کہ اللہ پاک کو یاد کرنے کا وقت ہی نہیں ہے۔ تو ذرا سوچئے، اگر ہم اللہ پاک کے ہی پاس جانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، یہ دنیا کس نے بنائی؟ اللہ پاک نے۔ ہمیں سانسیں کس نے دیں؟ اللہ پاک نے۔ ہماری جو دل کی دھڑکنیں ہیں، ہماری آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا، ٹھیک ہے، چکھنا، کھانا پینا، یہ کون، یہ کس کے ہاتھ میں؟ یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہی تو ہے۔ وہی تو اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں تو ہماری جان ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یار جو اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے نا، اس فرمان کو ہم نے فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل بہت عجیب قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، سننے میں آ رہے ہیں، اور جسے سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار ایسا بھی ہوتا ہے، مطلب ہم یہ مسلمان ہیں، مطلب ہم مسلمان ہیں، مطلب ہم سے اچھے تو نا جانور ہیں، وہ بولتے نہیں نا، جذبات کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ پاک نے ان کو اتنی زیادہ سمجھ دی ہے نا کہ وہ انسانوں کی بھی مدد کرتے ہیں، اتنے زیادہ وفادار ہوتے ہیں جانور، انسانوں سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔ اس کو من میں یہ تو عقل ہوتی ہے نا کہ کسی کو چیٹ نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں مارنا، ٹھیک ہے، اور کسی سے حسد نہیں کرنا، کسی کو بری نظریں نہیں لگانی۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ یار کیوں حسد کیا جاتا ہے لائف میں؟ مطلب آج کسی کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے یا بہت بڑا بنگلہ ہے، گھر ہے، ٹھیک ہے نا، تو دوسرا بندہ اس کی طرف دیکھ کے نا اندر سے اندر ہی حسد کر رہا ہے، جل رہا ہے کہ یار اس کے پاس کیوں آ گئی، کیوں آ گیا اس کے پاس یہ چیز؟ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نا بہت ہی اپسیٹ ہوں اس بات کو لے کر کہ یار ہم سب ایک جیسے ہیں، مطلب اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، ہم کس کے امتی ہیں؟ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ٹھیک ہے، جن پر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر جو بول نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنا لیا ہے؟ دوسروں کی طرف دیکھ کے کہنا کہ نہیں جی میرے پاس بھی وہ چیز ہونی چاہیے، میرے پاس بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے جو میں نے عطا فرمایا اس پر تو راضی ہو جا، میں تجھ پر راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے جس حال میں رکھا ہے نا، اللہ پاک کہتے تو اس حال میں راضی ہو جا، میں تیرے ساری بگڑیاں بنا دوں گا۔ نہیں جی ہم نے تو پہلے کام کرنا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد کچھ اور کرنا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے دنیا کے سارے کام نپٹا لیں، ٹھیک ہے، سارا دن گزر گیا، ساری شام گزر گئی، رات گزر گئی، کچھ نہیں پتہ، چلو جی اب سونے کا ٹائم ہے، تو بس دن ختم، رات ختم، بس رات گئی بات گئی۔ لیکن جب صبح کو ہم اٹھتے ہیں، اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، تو وہی رب ہمیں انہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق پہنچاتا ہے جو سارے دن ہمارے گناہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ کتنا مہربان ہے وہ رب، کتنی عظیم شان ہے اس کی، وہ تو ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ یقین جانے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے نا اللہ پاک سے، اللہ پاک میں دوبارہ یہ کام کبھی نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں کروں گا ہی نہیں، تو اللہ پاک کیسے نہیں معاف کریں گے؟ ٹھیک ہے، ہمیں کیسے نہیں اللہ پاک معاف کریں گے؟ بتائیے مجھے۔ اس رب نے زمین بنائی، آسمان بنائے، درخت، پودے، چرند پرند، انسان، حیوان، جنت، دوزخ، ہر چیز کو اللہ پاک نے بنایا، ہر چیز کو۔ ایون دیٹ ہم بیمار ہو جاتے ہیں نا تو ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگے چلے جاتے ہیں کہ یار ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو میں نے نا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہم چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ ہمیں دوائیاں لکھ کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم وہ کھاتے ہیں، ہمیں بعض اوقات فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، تو ہم دعا ہی کرتے ہیں نا اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں شفا عطا فرما، جو بھی مرض ہے ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہا، اس کا کام تو ہے دوائی دینا، اس کا کام چیک کر کے جو دوائی دے دینا ہے، لیکن شفا کس نے دینی ہے؟ اللہ پاک نے دینی ہے۔ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں،
استغفار ہی آپ کی زندگی بدلے گا، میری زندگی بدلے گا۔ یقین جانیے جو ہمارے کام نہیں ہو رہے نا، یہ ہمارے گناہ ہی ہیں، یہ ہمارے گناہ ہیں، جو یہ ہماری قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم پر جو مصیبت واقع ہوتی ہے نا، وہ تمہاری خود کی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ سارا دن ہم نہ جانے کس کس کی باتیں کرتے ہیں، کس کس کو برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیچھے کیا چل رہا ہے، کون میرے پیچھے مجھے برا کہہ رہا ہے۔ سارا دن ہمارا ایسے ہی گزر جاتا ہے، ہم دوسروں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ جب ہم استغفر اللہ رب من کل ذنب و اتوب الیہ، اگر ہم اس کو اپنی لائف میں ایڈ کر لیں گے نا، سچے دل سے توبہ کر لیں گے۔ اب یہ بھی کہہ دیں نا، سب پہلے دور میں نا، جو پہلے ہمارے جو ہوتے تھے بڑے، وہ پتہ کیا کرتے تھے، وہ یہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے تسبیح پکڑ لیتے تھے ہاتھ میں، وہ کہتے رہتے تھے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ مجھے معاف فرما، اللہ میرے سے جتنے گناہ ہو گیا معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے۔ ایک ایک دانہ انہوں نے اس طرح کری جانا تسبیح میں، اور یہ پڑھتے جانا، اللہ مجھے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ سچے دل سے اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں نا اللہ پاک سے، تو اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے سمندر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے بندے تو میرے پاس تو آ، تو سچے دل سے تو میرے پاس توبہ کرنے تو آ، تو کہہ دے ایک بار کہ اللہ غلطی ہو گئی ہے دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے صرف ایک بار کہہ دے، صرف ایک بار، اللہ پاک کہتے میں سارے تیرے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ تو ایک بار کہہ دے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے بہت بڑے گناہ ہو گئے، اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا اپنی زندگی میں، تو مجھے بتائیے کیوں اللہ پاک آپ کو معاف نہیں کریں گے، کیوں مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ پاک سے مانگنا ہی نہیں آتا ہمیں مانگنا کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہم دنیا کے کاموں میں نہیں جی میں یہ کر لوں پہلے میں وہ کر لوں، نہیں جی۔ لیکن اللہ پاک کی رحمت پھر برس رہی ہے، اللہ پاک کا کرم پھر ہم پر ہو رہا ہے، ہمارے لاکھوں گناہوں کے باوجود ہمارے سر پہ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ یقین جانیے اللہ کی رحمت پھر ہم پر بہت زیادہ ہے، اتنا کرم ہے ہم پر، جو مشکل آ جاتی ہے نا، ہم اللہ پاک ہمارے پاس وقت نہیں نا ہے، لیکن اللہ پاک ہمیں اس مشکل سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ دعائیں ہوتی ہیں، بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، اپنوں کی دعائیں ہوتی ہیں، کچھ مل جاتا ہے دنیا میں، سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن جو دعا ہوتی ہے نا، جو دل سے دعا ہوتی ہے وہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نا دعائیں دینی چاہیے اور دعائیں لینی چاہیے۔ ہم جب دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہیں نا، تو اللہ پاک وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے جن کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں نا، تو ہماری زبان سے ان کے گناہ نہیں ہوئے ہوتے، ہم تو صرف ان کا نام جانتے ہیں، ہمیں تو صرف ان کی اچھائیوں کا پتہ ہے، ان کے کام کا پتہ ہے کہ یار اس مشکل میں اللہ اس کی مشکلات آسان فرمانا، ہمیں اس کے بارے میں مزید گہرائی میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے گناہوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، یہ سب اللہ پاک کو پتہ ہے، تو پھر وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ روزانہ آپ ایک تسبیح استغفار کی پڑھیں، آپ پڑھنا شروع کریں، استغفار اپنی زندگی میں ایڈ کر دیں، مجھے بتائیے گا آپ کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم سے اللہ پاک نے راضی ہو جانا ہے، پاک میں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی میں چاہے کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آ جائے، اپنی ہمت بالکل بھی نہیں ہارنی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھنا ہے کہ نہیں اللہ پاک نے حل کرنا ہے، میں نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میری مشکل آسان ہو جانی ہے۔ یہ جو دیکھنے والے ہیں، جو مجھے سن رہے ہیں، میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک آپ سب میں سے جو بے اولاد ہیں، اللہ سب کو نیک اولاد نرینہ عطا فرمانا، اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما دینا، اللہ سب بیماروں کو شفائے کلیہ عطا فرمانا، اللہ جہاں پر بھی جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اللہ سب کی مشکلات آسان فرما کر سب کی بیماریاں شفاؤں میں بدل دینا، اللہ ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنانا، ہماری زبان سے کوئی بات نکلے تو اچھی نکلے، اور میرا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ میں آپ تک اچھی بات پہنچاؤں، اور جسے سن کر آپ
اور میں خود بھی عمل کروں، آپ کو بھی اچھا لگے اور آپ بھی فالو کریں۔ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں، آپ سب کے لیے میں بہت دل سے دعا کرتی ہوں، بہت دل سے دعا کرتی ہوں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے ساتھ پیار سے رہیے گا، اور اپنے ساتھ والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہتر کریں، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کے بندے آباد ہیں سب پر اللہ تعالی اپنا کرم و فضل رحم نازل فرمائے۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے ایمان آپی کو اجازت دیجیے اور اپنی بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔